السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 126 اور 127 پر مشتمل ہے۔ سامعین، میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو فحشی عریانی کا جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے، ہم لوگ اس میں گھر کر رہ گئے اور خام خواہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اگر ہم کسی دینی بات کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنیں گے اور آگے فارورڈ کریں گے تو ہمارے لیے یہ راہ نجات بھی بن سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئے تو اس کو ضرور آگے دوستوں تک فارورڈ کیا کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، فیس بک پہ فالو کر لیں۔ اس طرح آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کچھ آپ کمی کوتاہی یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ضرور دیجئے۔ میں کوئی عالم یا فاضل نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں تو دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اپنا سبق یاد کرتا ہوں اور پھر وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو ضرور کیجئے، میں ویلکم کہوں گا، کیونکہ انسان کوئی بھی کامل اکمل نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ، ہر لحاظ میں، ہر طرح غلطی کا جو احتمال ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے، وہ رہتا ہے۔ اگر آپ اصلاح کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 126 اور 27 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی تھی کہ جو لوگ صراط مستقیم کی تغدو کرتے ہیں، خواہش اور تمنا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فکر و عمل کی طرف رغبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیاوی زندگی میں الجھ کر یا دولت کی ہوس میں اسلامی اقدار کو پس پش ڈال دیتے ہیں، دین کے معاملات میں منافقت یا تعصب سے کام لیتے ہیں، یا جانتے بوجھتے شرعی احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، اللہ ان کے سینے اسلام کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ انجام کار پھر آخرت میں خسارہ پانے والے رہ جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین بڑے نرم لہجے اور پیار بھرے انداز میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کر لو گے، یعنی انسان جو میں نے تیرے لیے اپنے احکامات کو کھول کھول کے، آیات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اگر آپ اس پر عمل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دار السلام، سلامتی والا گھر، یعنی آخرت میں جنت آپ کے لیے تیار ہوگی۔ فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، تیرے رب کا سیدھا رستہ یہی ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا ان لوگوں کے لیے سلامتی والا گھر ہے از ان کے رب کے ہاں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ اس کا ولی ہوگا، مددگار ہوگا، دوست ہوگا۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سبب سے کہ وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، یعنی اچھے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوگا اور ان کے لیے جنت میں ایک اعلیٰ گھر ہوگا۔ دیکھیے، اسلام ہی وہ رستہ ہے جو دنیا میں صراط مستقیم اور آخرت کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے ولی، یعنی دوست کا لفظ استعمال کیا ہے، جو مومنوں کے لیے قربت کا ایک احساس دلاتا ہے
کہ اے انسان تمہیں میری محبت اور قربت حاصل کرنے کے لیے صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ آپ نے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے مختلف خط کھینچے، درمیان والے سیدھے خط پر دست مبارک رکھتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ھذا صراط مستقیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 36 میں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے نہیں قبول کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، ہرگز ان سے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ اہل ایمان دنیا میں کفر و ضلالت کے رستوں سے بچ کر ایمان و ہدایت والے رستے پر گامزن ہو جاؤ، تمہیں اللہ کی راہ سلامتی والا گھر ملے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اس کے مقابلہ میں دارالسلام میں اضطراب اور بے چینی نہیں ہوگی، بلکہ آنکھوں اور دل کی لذت اور راحت ہوگی، مسلسل لازوال نعمتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ ہر مسلمان کو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور آخرت میں راحت والی جنت نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلو گے تو نہ صرف یہ کہ میں اپنی رضا، اپنی محبت اور اپنی مدد دوں گا، بلکہ تمہیں آخرت میں دارالسلام، برکت والا، خیر والا، سلامتی والا گھر یعنی جنت عطا کروں گا، اور وہ ایسی ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس میں ہمیشہ کے لیے تم رہو گے، اور اس کے لیے دنیا میں تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی آیات اور احکامات پر چلنا ہے، اس پر اپنی زندگی صرف کرنی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی رضا ملے گی، دارالسلام ملے گا، جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے احکامات کو وما اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت والے دن ہم بھی دارالسلام کے حقدار ٹھہریں، اور یہی فلاح اور یہی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔